الحمدللہ پچھلے ہفتے کتاب پڑھی گئی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح الصدور فی احوال القبور، قبر میں کیا حالات پیش آئیں گے اس کے لیے بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ موت کے بعد، مرنے کے بعد کیا کچھ ہوگا وہ سب ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے سامنے دنیا ہے تو دنیا کے سارے کام آسان ہو گئے، اسی طرح جب دین ہمارے سامنے ہوگا، ایمان اور عمل ہمارے سامنے ہوگا، آخرت ہمارے سامنے ہوگی، تو ایمان اور عمل کے تقاضے پورا کرنا آدمی کے لیے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جو شخص یہ جانتا ہو کہ میں تیرا رسول ہوں، اس کو یعنی ہر مسلمان کو موت پیاری بنا دے، چونکہ اعمال حسنہ سے موت پیاری ہو جاتی ہے، اس لیے حقیقت میں یہ دعا مومنین کے تحسین اعمال کے لیے ہوئی۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے دنیا کی تکالیف سے راحت کا سبب ہے، چاہے وہ موت کتنی ہی تکالیف اور بے چینی کی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مومن کو موت کے وقت اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی راحت اور خوشی کی چیز نہیں، یعنی ہر مومن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جس سے موت کی سختی بالکل محسوس نہیں ہوتی اور بہت خوشی سے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جس اللہ کو بن دیکھے تبلیغ کر رہا ہے، جس اللہ کو بن دیکھے تعلیم میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کے ذکر میں فکر میں لگا ہوا ہے، جب اس اللہ کو دیکھے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ علم والوں کو علم میں مزہ آ رہا ہے، ذکر والوں کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے، اور تبلیغ والوں کو تبلیغ میں مزہ آ رہا ہے بغیر اللہ کو دیکھے۔ جب اللہ کو دیکھیں گے تو جس اللہ کے لیے بغیر دیکھے تبلیغ کی، بغیر دیکھے تعلیم کی، بغیر دیکھے ذکر کیا، خانقاہوں کو، مدرسوں کو، مرکزوں کو آباد کیا، تو جب وہ سامنے ہوں گے تو بڑی سے بڑی تکلیف بھی آدمی کو آسان ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے مومن کو، جس سے موت کی سختی بالکل محسوس نہیں ہوتی اور بہت خوشی سے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب یہ جان یہاں لگا رہا ہے تعلیم میں، جب یہ جان یہاں لگا رہا ہے تزکیے میں اور تعمیل میں، تو پھر وہاں جان دینا اللہ کو دیکھتے ہی کیوں نہ آسان ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے موت اچھی چیز ہے اور ہر کافر کے لیے بھی موت اچھی چیز ہے۔ جو شخص میری بات نہ مانے تو دیکھ لے، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یعنی اللہ کے پاس جو صلہ
جو بدلہ ملنے والا ہے وہ نیک کام کرنے والوں کے لیے کہیں زیادہ اچھا ہے دنیا کی ساری نعمتوں سے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یعنی کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو جو نعمت دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نعمتوں سے مالا مال کیے ہوئے ہیں اور عذاب میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں، یہ محض استدراج ہے، ڈھیل ہے کہ ان نعمتوں میں پڑھ کر اور غافل ہو جائیں اور دفعتاً پھر ان پر مواخذہ کیا جائے۔ نیز جتنی کثیر نعمتیں ان کو دی جاتی ہیں اتنا ہی شدید ان پر مواخذہ ہوگا، اس لیے کافر کے لیے بھی موت کی تعجیل ہی خیر ہوئی، یعنی جتنا جلدی چلے جائیں گے دنیا سے اتنا ہی کم عذاب ہوگا ان کو، جتنا دنیا میں زیادہ رہیں گے اتنا ہی ان پر آخرت میں عذاب ہوگا، اس لیے مرتے ہی ان کے لیے موت بہتر ہو جائے گی کہ زیادہ برائیاں نہیں کی اور زیادہ عذاب بھی نہیں ہوگا۔ ان حدیثوں سے جو ترجیح موت کو حیات پر معلوم ہوئی وہ اصلی اور دائمی ہے، اور بعض حدیثوں نے جو ترجیح حیات کو موت پر ہوئی وہ عارضی عمل صالح کے سبب سے ہے جو چند روزہ ہے، بس تعارض بھی نہیں اور تساوی بھی نہیں۔ تمنی موت کی حدیثوں کو بھی حدیثوں کے معارض نہ سمجھا جائے، کیونکہ اس میں من در اصابہ او لذر نزل به کی بھی قید ہے، رواہ البخاری، یعنی کسی دنیاوی تکلیف سے گھبرا کر تمنا نہ کرے کہ علامت ہے عدم رضا بالقضاء کی، اور اگر شوقاً الی الآخرہ یا افتیان سے دنیا سے بچنے کے لیے ہو تو ممنوع نہیں آدمی سوچے کہ بھائی میں دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤں، مر جاؤں، تو یہ تمنا کرنا درست ہے، غلط نہیں۔ فرماتے ہیں موت کو یاد کرنا اس کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون ایمان والا عقل مند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور نیک عمل سے موت کے بعد کا سامان درست رکھے، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اور فرمایا ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو احکام شرعیہ کا مطیع بنا لے اور جو اپنے نفس سے حساب لے اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آوے، اور نادان بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی کرے، من مانی منچاہی کرے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی آرزو کرے۔ روایت ہے وزیر ابن عطا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو موت سے غافل پاتے تو اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 بار پکار کر فرماتے تھے اے لوگو، اے ایمان والو، موت ضرور آنے والی ہے اور موت رحمت اور آرام اور برکت لائے گی ان کے واسطے جو اللہ کے دوست ہیں اور ان کے واسطے جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر عمل کی انتہا ہے اور انتہا ہر عمل کی موت ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس میں جہاں لوگ قہقہہ مار کر ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا تم لوگ لذت کی خراب کرنے والی کا بھی ذکر کیا کرو۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ لذت کی خراب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا موت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ شہیدوں کے ساتھ بھی کسی کا حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس شخص کا جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے، موت کو 20 مرتبہ جو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، گویا وہ بھی شہید ہو گیا جو موت کو یاد رکھ رہا ہے، بار بار کہ اب میں مر گیا، اب میں مر گیا، اب میری موت آئے گی، بار بار یاد کر رہا ہے۔ یہ دعا آتی ہے روایت میں اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، 20 دفعہ اس دعا کو پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں میں تمہارا شمار کر دیں گے۔ فرمایا علماء نے کہ جو موت کو زیادہ یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا، جلد توبہ کی توفیق اور دل کی قناعت اور عبادت میں اطمینان اور دل جمعی، اور جو موت کو بھول جائے گا 3 بلائیں اس پر نازل ہوں گی، توبہ کی اس کو توفیق نہ ہوگی اور تھوڑی چیز سے اس کو کفایت نہ کرے گی، اور مال آنے اور مال آنے اور دکان پہ وقت لگا دوں اور کارخانے پہ وقت لگا دوں، یہاں کام نہیں چل رہا ہے چلو سہارنپور، چلو دلی، چلو بمبئی، چلو کلکتہ، چلو سعودی عرب، چلو امریکہ، بس ہر دن مال بڑھانے کی فکر اس کو لگی رہے گی جو موت کو یاد نہیں کرے گا اور عبادت میں سستی کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمل کا صندوق خبر ہے، اس کا حال موت کے بعد معلوم ہوگا، یعنی جس طرح آدمی اپنی محنت کا روپیہ صندوق میں رکھتا ہے اسی طرح جو عمل بھلا یا برا کرتا ہے اس کا صندوق خبر ہے۔ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا
متوجہ کرنا بھی ہے۔ سب لوگ یہاں آئے ذکر میں اکیلے آنے کے نہیں، اپنے دوستوں کو بھی لاؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی لاؤ اور ان کو بھی متوجہ کرو کہ بھائی کس کا کلمہ پڑھو، بھائی درود شریف پڑھو، بھائی استغفار کرو، بھائی بھلا دین کی مجلس ہے، مجلس کے اندر ہمیں جانا ہے، ایک دوسرے کو تیار کرو، آمادہ کرو۔ اللہ فرماتے تعاونوا علی البر والتقوی، آپ اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو بھلائی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر۔ پچھلے ہفتے عرض کیا گیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا اپنے گھر سے نکلتا ہے مجلس علم و ذکر کی طرف تو اس کے اوپر پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جا کر اللہ کی اس کے رسول کی قرآن و حدیث کی بات سنتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، واپس اس حال میں لوٹتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ اس کے سر واقع نہیں رہتا، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ خود بھی ذکر کریں گے اور پوری امت انسانیت کو ذاکر اور شاکر بنانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کریں گے۔ آج الحمدللہ مجلس ہو رہی ہے، آئندہ ہفتے ہماری جماعت جائے گی انشاءاللہ 10 ضلعوں میں، جن میں سے جماعت شروع ہوگی دہرادون، سہارنپور، اور پھر ہمارے 10 ضلع ہیں، ہمارا مظفر نگر اور شاملی، باغپت اور اسی طرح غازی آباد اور ہاپوڑ اور بلند شہر، میرٹھ اور ہریدوار۔ انشاءاللہ یہاں جماعت جائے گی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ مجلس تبلیغ کی وہی ہوگی، یہاں مجلس نہیں ہوگی، اپنے اپنے گھروں پر ہی ہم سب کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، 12 تسبیح کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و ذکر کو جمع کر کر سارے عالم میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 12 تسبیح پڑھیں گے، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، اس توجہ و دھیان کے ساتھ کہ اللہ کا ہر غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی محبت ہمارے دل میں آ رہی ہے۔ درمیان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ جو کچھ علم و عمل قرآن و حدیث ہمیں ملا، مدرسہ اور خانقاہ تبلیغ ہمیں ملی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ اے اللہ ان کو ان کی اپنی شایان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ گویا ہماری 2 زبانیں ہیں، ایک دل میں ہے اور ایک منہ میں ہے، دونوں زبانوں سے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور ہم صرف اللہ کو یاد نہیں کر رہے، یہ آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ساری مخلوق ہمارے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا